اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ شانہ کا ہمارے اوپر کرم اور احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ علماء کی محفل ہے، مشائخ کی محفل ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تو دل ہی دل میں اس سعادت پر، اس محفل میں شرکت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ فرما دے. اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ رب العزت کی صفات حقیقی صفات ہیں. اللہ پاک اس پوری کائنات کے خالق ہیں. اس پوری کائنات کو اکیلے اللہ جل شانہ نے تخلیق فرمایا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے کسی سے مدد نہیں لی، کسی سے مشورہ نہیں کیا. اس کائنات کا اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اس کے لیے کوئی خام مال نہیں تھا. تمام اسباب کے بغیر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے. عدم سے وجود عطا فرمایا، اور یہ جو عدم سے وجود دینا ہے یہ اللہ کی صفت ہے. یہ پوری کائنات مل کر ایک ریت کے ذرے کو عدم سے وجود نہیں دے سکتی، اور اللہ پاک نے اتنی بڑی کائنات محض لفظ کن کہہ کر تخلیق فرمائی. اور اس کائنات کی ایک ایک چیز پر اللہ رب العزت کا مکمل قبضہ اور تصرف ہے. اس کائنات میں جتنے بھی اوامر ہو رہے ہیں اکیلے اللہ جل شانہ کے امر اور ارادے سے ہو رہے ہیں. ساری مخلوق کچھ بھی کرنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. سورج روشنی دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، دوائیں شفا دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اور اللہ پاک کچھ بھی کرنا چاہیں اس کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اور اس کائنات میں جتنے جاندار ہیں ان کو رزق دینے والی ذات اکیلے اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک سب کو اپنی قدرت سے رزق فراہم کر رہے ہیں. اللہ کی ایسی مخلوق ہے تازہ گوشت کھاتی ہے، اللہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں. ایسی مخلوق ہے جو تازہ خون پیتی ہے، اللہ پاک تازہ خون پلاتے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام میں واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. کوئی ملازمت، تجارت نہیں، فریج نہیں، بینک بیلنس نہیں. اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو ہر روز رزق فراہم کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی بڑائی اور عظمت یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، یہ انتہائی ضروری بات ہے. اس لیے کہ جس کی بڑائی اور عظمت دل کے اندر ہوتی ہے اس کی بات کا ماننا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جب اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے گی پھر اللہ پاک کے سارے احکامات کا ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پاک کے تذکرے بار بار اپنی زبان سے کرے، اور اس کو بار بار اپنے کانوں سے سنے، اور اس کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، غور کرے. کہ جتنا بندہ اللہ کی مخلوق میں غور کرے گا اتنا اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. انسان غور تو کرے، اللہ نے کیسا آسمان بنایا ہے بغیر ستون کے، کیسے اللہ نے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، کیسے گہرے گہرے سمندر بنائے ہیں، کیسے خوش ذائقہ پھل بنائے ہیں، کیسے خوشبودار پھول بنائے ہیں. ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، ہر پھول کی خوشبو مختلف ہے. یہ سب کرنے والی ذات اکیلے اللہ پاک کی ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے بندے کامیاب ہو جائیں. اللہ پاک انسانوں کو کامیابی دینا چاہتے ہیں، اور اس کامیابی کے لیے اللہ پاک نے یہ دین عطا فرمایا ہے. اور اس دنیا میں جو انسان رہ رہے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سارے انسان بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ان انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے
جو ناکام ہونے کے لیے زندگی گزار رہا ہو. ہر شخص کامیابی کے حصول کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور جس کے دل کے اندر جہاں سے کامیابی ملنے کا یقین ہے وہ اس سمت میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ مال کا حاصل کر لینا کامیابی ہے، وہ مال کے حصول کے لیے اللہ کے حکم توڑ دیتا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ عہدے میں کامیابی ہے تو وہ عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم بھی توڑتا ہے، مال بھی خرچ کر دیتا ہے. مال بھی خرچ کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کا یقین کامیابی کا عہدے کے ساتھ وابستہ ہے. اور انسانوں نے عمومی طور پہ اپنے ذہنوں کے اندر کامیابی کے مختلف معیار بنا رکھے ہیں، مختلف معیار، اور ہر شخص اس معیار کے مطابق، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق کامیابی کے حصول کے لیے کوشاں ہے. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے اور میٹرک میں ہے، تو اس کے نزدیک کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ میں امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر لوں، بس میں کامیاب ہو گیا. ایک بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے، اس کی دکان ہے، اس کے نزدیک کامیابی کا مفہوم یہ ہے کہ میری یہ ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے. اسی طرح ایک شخص ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ میری پروموشن ہو جائے، میرا گریڈ میں ترقی ہو جائے، میرا اسکیل بڑا ہو جائے، عہدہ بڑا ہو جائے، وہ اس کو کامیابی سمجھ رہا ہے. اور اس کامیابی کے حصول کے لیے اپنے دل کے یقین کی سمت میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. دیکھیں، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق انسان کے جسم سے باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. انسان کے جسم سے باہر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے باہر کی چیزوں سے انسان کی کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، تو اس کا انحصار اس کے اپنے دل کے یقین اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے. جب دل کا یقین درست ہو جائے گا، دل کا تزکیہ ہو جائے گا، دل پاک صاف ہو جائے گا، دل کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ جڑ جائے گا، تو لازمی طور پر جسم سے نکلنے والے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو دل ہے یہ انسانی جسم کے اندر اعضاء کا بادشاہ ہے، اعضاء کا بادشاہ ہے. جیسا دل چاہے گا جسم ویسے کرے گا. تو اگر اس دل کو درست کر لیا گیا تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابیوں کے، عزتوں کے، نفعوں کے، راحتوں کے فیصلے آئیں گے. یہ ترتیب ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک طالب علم جو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے اس کی کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ جس کمرے میں بیٹھ کر وہ امتحان دے رہا ہے اس کمرے میں پردے کیسے لگے ہوئے ہیں، وہ جس ڈیسک پہ بیٹھ کر امتحان دے رہا ہے وہ ڈیسک کیسی بنی ہوئی ہے، لکڑی کی ہے، لوہے کی ہے، سونے کی ہے، چاندی کی ہے، اس بات پر اس کی کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں ہے. اس طالب علم کی کامیابی ناکامی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ پرچے کے اندر لکھ کیسا رہا ہے، اپنا امتحان کیسا حل کر رہا ہے. چاہے اس کی ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہو، اس کا قلم بہت کم قیمت ہو، لباس معمولی ہو اور پردے بھی نہ لگے ہوں کمرے میں،
لیکن اگر پرچہ اچھا کر رہا ہے تو وہ کامیاب ٹھہرائے گا، کامیاب قرار پائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو ناکام ہو جائے گا۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ انسان امارت کے اندر کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، اور غربت کے اندر کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اس چیز سے تعلق ہے ہی نہیں کامیابی اور ناکامی کا۔ کیسا لباس پہنتا ہوں، کیسی سواری استعمال کرتا ہوں، کیسے گھر میں رہتا ہوں، اس سے نہیں ہے تعلق۔ بلکہ اگر ذرا اس بات کو یوں دیکھ لیں کہ آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں تو جس سواری کو اس زمانے میں بادشاہ استعمال کرتے تھے، آج غریب آدمی بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ اس زمانے کی عمدہ سواری آج کوئی غریب بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ اسی طرح آج کی عمدہ سواری آگے آنے والے غریب بھی نہیں استعمال کرنا چاہیں گے۔ تو اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھی سواری، اچھا مکان، یہ کامیابی کے معیار نہیں ہیں۔ کامیابی کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ انسان کے دل کا یقین کیسا ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کے اپنے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں، اس کے اوپر اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی شخص اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ ایک نامحرم سامنے سے گزر رہی ہے، اب نگاہوں کو نیچے کرنا ہے، تو کس کا زور چلے گا؟ جس کا زور چلنا ہے وہی کامیاب یا ناکام قرار پائے گا۔ انسان کے اپنے دل کا یقین اور اس کے اپنے جسم کا عمل ہے یہ۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے دل کے یقین کو بنانا ہے، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس کے سمجھ میں آ جانے کے باوجود اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ عمومی طور پر آج کامیابی اور ناکامی کے مفہوم کو بدلا گیا، اس کے معیار کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ جن چیزوں کا تعلق نہیں ہے انہیں معیار سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے اندر اللہ کی شان کہ اس گاؤں کے اندر جو گھاس تھی، جو سبزہ تھا، وہ سبزہ سرخ رنگ کا تھا۔ تو ایک آدمی، اور اس گاؤں میں، وہ پہاڑی علاقے کا گاؤں تھا تو وہاں بھینس نہیں ہوتی تھی، گائے ہوتی تھی، بھینس نہیں ہوتی تھی۔ تو اس علاقے کا ایک آدمی جب شہر میں آیا، اس نے دیکھا کہ ایک جانور ہے بھینس، اور وہ گائے کے مقابلے میں بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، تو اسے شوق ہوا، وہ وہاں سے ایک بھینس کو بک کرا کے اپنے گاؤں لے گیا۔ جب اپنے گاؤں لے گیا اس بھینس کو، تو بھینس اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد کچھ کھائے نہ، کیونکہ وہاں تو چارہ ہی سبز نہیں ہے، وہ تو چارہ سرخ ہے۔ حکیم بلائے گئے، علاج کرایا گیا، اتنی مہنگی بھینس تھی، اب وہ دودھ بھی نہیں دے رہی، بیمار ہوئے جا رہی ہے۔ تو کئی علاج کرایا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، کمزور ہوتی چلی گئی۔ تو ایک دانا آدمی کے پاس گئے، اس نے کہا چلو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایسا کر کے دیکھ لو۔ اس نے ایک چشمہ بنایا پنی والا، اور اس چشمے کے اندر، وہ چشمہ ایسا تھا کہ اس چشمے میں جو سرخ رنگ ہوتا تھا وہ سبز نظر آتا تھا۔ وہ چشمہ اس بھینس کی آنکھ کے اوپر لگا دیا گیا۔ اب جو ہی وہ چشمہ اس بھینس کی آنکھ پہ لگا تو بھینس تو عجیب ہو گئی۔ اب کیا گھاس، کیا سبزہ، کیا چارہ، کیا کپڑا، کیا کاغذ، کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی شیطان نے ہمارے نفس کے ساتھ ملی بھگت کر کے ہماری آنکھوں کے آگے ایک چشمہ لگایا ہوا ہے، اور اس چشمے کے اندر ہمیں خیر کی بات، خیر کی نظر نہیں آتی، کامیابی والی بات کامیابی کی نظر نہیں آتی، ناکامی والی بات کامیابی کی نظر آتی ہے۔ اور اس چشمے کو اپنی آنکھ سے اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ کہ جب بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے
کچھ وقت اللہ والوں کی معیت میں گزارتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ جو شیطان کا چڑھایا ہوا چشمہ ہے وہ آنکھ پہ سے اترتا ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں کس مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں کامیابی کا مفہوم کیا ہے، اور آج ہم کن چیزوں کو اپنے مقاصد بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ماشاءاللہ، بڑی پر اثر گفتگو فرمائی حضرت مولانا ادریس اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے۔ ان کی باتوں کو سن کے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش جانے کا اتفاق ہوا، اور بنگلہ دیش میں جب گئے تو جو رہبر ساتھی تھا وہ لے کر ان کو ایک گاؤں میں گیا بیان کے لیے۔ چنانچہ جب بیان سے نکلے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2-4 لوگ نظر آئے، ان کے پیر میں چپل نہیں تھی، تو ایک عجیب سی فیل آئی کہ یہ بغیر چپل گھوم رہے ہیں، اور پھر جہاں بھی میں دیکھتا لوگ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نہ مرد کے پیر میں چپل، نہ عورت کے پیر میں چپل، اور نہ بچوں کے پیر میں چپل۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ چپل کے بغیر کیوں گھوم رہے ہیں؟ تو جو رہبر ساتھی تھا اس نے کہا یہاں اتنی غربت ہے، ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، یہ بیچارے چپل نہیں خرید سکتے، تو سب بغیر چپل ہیں۔ یہ چپل کا ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس گاؤں میں جا کے پوچھا جائے کہ یہ چپل کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ یہ ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 4 ہوتی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے، لیکن ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پہ چپل نہیں۔ آج جو کھانے ہم کھاتے ہیں، آج جس طرح کا دسترخوان ہمارا سجتا ہے، اس کے بعد سویٹ ڈش آتی ہے، اس کے بعد ایک فروٹ کا سیشن ہوتا ہے، اور کوئی سونے سے پہلے دودھ یا جوس پیتا ہے۔ جا کے پوچھیں افریقہ کے ان ممالک سے جہاں پہ بچے ایک روٹی کے لیے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹکڑا تو نے کھانا ہے یا ٹکڑا میں نے کھانا ہے۔ یہ جن نعمتوں کو ہم بڑی آرام سے استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ نعمتیں بہت قیمتی ہیں۔ اب میں اپنے ایک ساتھی جن کی قربانی عجیب و غریب ہے، 2-3 ہفتے سے عمرے کا سفر تھا، عمرے کے سفر سے پتہ چلا اجتماع ہے، تو ٹکٹ کرا کے ایئرپورٹ سے گھر نہیں تشریف لے گئے بلکہ سیدھا اجتماع گاہ آئے ہیں، اور آج واپس جائیں گے گھر پہ تاکہ اپنی بیوی سے ڈانٹ سن سکے۔ یہ 3 دن انہوں نے یہاں جو گزارے ہیں یہ آف دا ریکارڈ ہے۔ یہ آج جب گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ عمرے سے واپس تشریف لے آئے ہیں۔ میری مراد ہماری خدمت جماعت کی جو امیر صاحب ہیں حضرت مفتی فرقان مامجی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تھوڑی محبت زیادہ ہے، اس لیے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر میرا بیان ہوگا تو آپ عمرے پہ چلیں گے تو میں آپ کو لے جاؤں گا، تو کیا پتا یہ لے بھی جائیں عمرے پہ۔ ماشاءاللہ بہت خدمت کرتے ہیں، وہاں ساتھی جو ان کے ساتھ جاتے ہیں بہت دل جمعی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے ویڈیو میں دیکھا سب کو 1-1 بوٹل دودھ کی پلا رہے تھے، میں نے کہا مجھے 2 بوٹلز چاہیے گی، تو مجھے امید ہے کہ یہ مفتی فرقان مامجی صاحب